السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں کبھی نہیں آئیں گے۔ جی دوستو، آپ نے درست سنا۔ قرآن کی آیات تو میں بعد میں پیش کروں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں، طویل ویڈیو ہوگی۔ قرآن سے ثابت کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اچھا، پھر بھی کوئی منکر قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کا ماننے والا، صحیح مسلم کا ماننے والا ضد کرے کہ ہماری روایات سے ثابت کرو، پھر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو ماننے والا ضد کرے ہماری روایات سے ثابت کرو عیسیٰ علیہ السلام اور دجال نہیں آئیں گے، وقت ضائع کیے بغیر دوستو ان کی روایات سے ہم ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے 2897۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق یا دابق میں اتریں گے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ یعنی جب رومی آئیں گے نا تو مدینہ شریف سے ایک گروپ نکلے گا، ایک لشکر، ان کا مقابلہ کرنے۔ ٹھیک ہے، جب وہ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے تو رومی یعنی عیسائی کہیں گے، تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے، اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، یعنی یہ جو لشکر نکلے گا نا، گروپ، ان کا پھر مقابلہ ہوگا عیسائیوں سے۔ عیسائی کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو مارنا ہے، تو جو مدینے سے لشکر آئے گا اس کو کہیں گے آپ پیچھے ہو جاؤ، تو یہ پیچھے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر لڑائی ہوگی دونوں کی، مدینہ والا لشکر اور عیسائیوں کی۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، وہ کبھی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ قسطنطنیہ کو، وہ جو لشکر ہے نا مدینہ سے نکلے گا، جو گروپ نکلے گا، عیسائیوں کو ہرا کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، کیپچر کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسئلہ کیا ہے پھر؟ سوال، دجال کا کیا تعلق ہے اس روایت سے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے نا؟ تعلق ہے۔ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ تو کب کا فتح ہو چکا ہے؟ جی 1453 قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ جن کو تحقیق کا شوق ہے نا، گوگل میں، ٹھیک ہے، گوگل میں لکھو فتح قسطنطنیہ کس کے ہاتھ پہ ہوئی، ساری تفصیل آ جائے گی کہ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد دجال نے آنا ہے۔ سوال ہے 1453 یعنی اتنا عرصہ گزر چکا، اتنے سو سال گزر چکے، ابھی تک دجال کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد آئے گا، فوراً، یعنی مثال کے طور پہ صبح قسطنطنیہ فتح ہوا نا، رات کو دجال نے آنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور روایت کے اندر یہ بھی نہیں لکھا کہ دوسری بار یا تیسری بار قسطنطنیہ فتح ہوگا، نہیں، ایک ہی بار کا لکھا ہوا ہے۔ مزید روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، پھر یعنی وہ جو لشکر ہے، جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر
اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ یہ کہے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے. دیکھا، قسطنطنیہ فتح ہوا، غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، مطلب تازہ تازہ کام ہے. اسی وقت یہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال نکل چکا ہے. وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا، یعنی شیطان نے جھوٹ بولا ہے. جب وہ شام یعنی دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا، یعنی دجال فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد نکل آئے گا. سوال، قسطنطنیہ تو کب کا فتح ہو چکا ہے؟ 1453. آج 2024 ہے، کتنا ہو گیا؟ 500 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. آدھا ہزار سال یعنی 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. قسطنطنیہ کو فتح ہوئے 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. قسطنطنیہ کو فتح ہوئے. کہاں ہے دجال؟ مسٹر دجال ویئر آر یو؟ روایت تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے دوستو. روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے نا، قسطنطنیہ فتح ہو گیا، غنیمتیں تقسیم ہو گئیں، ٹھیک ہے، لوگوں نے اپنے ہتھیار درخت پہ لٹکا دیے، ڈن ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ دجال آ گیا ہے. اور پھر واقعی وہ پہلے اعلان میں نہیں آئے گا، دوسرا اعلان ہوگا تو وہ بات سچ نکلے گی. پہلے اعلان میں بات سچ نہیں نکلے گی، دوسرا اعلان ہوگا تو بات سچ نکلے گی کہ دجال آ گیا ہے. 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، قسطنطنیہ تو فتح ہو چکا ہے، کہاں ہے دجال؟ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا. اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے. پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور وہ عیسیٰ اسے چھوڑ بھی دے تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ اسے اپنے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا. لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا. دوستو سمجھ آئی آپ کو؟ پھر سمجھاؤں؟ ٹھیک ہے. مدینے سے ایک لشکر نکلے گا، ایک گروپ نکلے گا، ٹھیک ہو گیا. ان کی عیسائیوں سے لڑائی ہوگی. دوسری بات، وہ عیسائیوں کو ہرا کے جیت جائیں گے. تیسری بات، وہ اپنے ہتھیار روایت کے مطابق درخت پہ لٹکائیں گے. چوتھی بات، ٹھیک ہو گیا. پانچویں بات، وہ قسطنطنیہ کو چونکہ فتح کر چکے ہوں گے تو اعلان ہوگا دجال آ گیا ہے. یعنی دجال کے آنے کا تعلق فتح قسطنطنیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دجال نکلے گا کب؟ جب اعلان ہوگا کہ فتح قسطنطنیہ ہو چکا ہے، تب وہ نکلے گا. سوال میرا یہ ہے، حضور 500 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 600 سال ہونے کو ہیں، قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے، کہاں ہے دجال؟ کیوں نہیں نکلا؟ روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہوں گی، یعنی قسطنطنیہ تازہ تازہ فتح ہوگا، اس کی جو غنیمتیں ہیں تقسیم ہو رہی ہوں گی، اس وقت اعلان ہوگا. غنیمتوں کو تقسیم ہوئے 600 سال ہونے کو ہیں، کہاں ہے دجال؟ اعلان کیوں نہیں ہوا؟ سوال. روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ جھٹلا نہیں سکتے. بتائیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس پہ تو میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. ابھی تو میں نے روایت کو پکڑا ہے. روایت کے مطابق دجال جو ہے اس کا آنا قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ مشروط ہے. اچھا، روایت کے اندر یہ بھی نہیں لکھا کہ دوسری دفعہ قسطنطنیہ فتح ہوگا یا تیسری دفعہ، نہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے. یہ نہیں لکھا کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، پھر عیسائیوں کے قبضے میں آئے گا، پھر اس کو جو فتح کرے گا. نا، صرف ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ عیسائیوں کے پاس ہوگا اور مسلمان اس کو فتح کریں گے. اور مسلمان کب کا فتح کر چکے؟ کہاں ہے دجال؟ سوال. ہے کوئی منکر قرآن صحیح بخاری کا ماننے والا، صحیح مسلم کا ماننے والا، روایت پرست جو اس سوال کا جواب دے؟ کہاں ہے دجال؟ کیوں نہیں آیا؟ غنیمتیں تو تقسیم ہو چکی ہیں، پھر کیوں نہیں آیا؟ سوال. کیوں؟ کیونکہ روایت تو یہ بتا رہی ہے غنیمتیں تقسیم ہوں گی قسطنطنیہ کی تو اسی وقت اعلان ہوگا کہ دجال نکل گیا ہے. 600 سال ہو چکے ہیں، دجال کیوں نہیں آیا؟ کیا پیدل چل کے آ رہا ہے اعلان ہونے کے بعد؟ دور سے آ رہا ہے؟ یہ سوال میں اہل علم سے کر رہا ہوں، جو لوگ شعور، عقل رکھتے ہیں.
میں ان کی جو دماغ کی کھڑکی ہے نا اس پہ نوک کر رہا ہوں، جو ان کی دماغ کی کھڑکی ہے نا میں اس پہ دستک دے رہا ہوں۔ یہ سوال ہے آپ کا، اگر کوئی دوست کوئی رشتہ دار جو یہ مانتا ہے دجال وغیرہ، آپ ان سے پوچھنا کہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، غنیمتیں تقسیم ہوں گی، اسی وقت مطلب درخت پہ ہتھیار لگے ہوں گے، اعلان ہو جائے گا کہ دجال نکل گیا ہے۔ حضور 600 سال ہو چکے ہیں، قسطنطنیہ فتح ہو چکا، غنیمتیں تقسیم ہو چکی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو، یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں۔ امید ہے کہ جن کو جواب آتا ہے کمنٹس میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ روایات حجت نہیں ہے کہ دجال اس ٹائم پہ آئے گا، فلانا ہوگا۔ اور بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا تو دجال کس طرح آئے گا؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ میں عنقریب دوستو وفات عیسیٰ پہ پوری ویڈیو بناؤں گا۔ گالی دینے سے ابو جعفر تنولی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو کمنٹ ریموو کر دوں گا، فائدہ نہیں ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ جواب دو علمی، جس طرح میں علمی بات کرتا ہوں نا، ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، جواب دو اس کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہم قرآن سے ثابت کریں گے عنقریب، بہت جلد انشاءاللہ۔ ایک ایک نقطے کا جواب دوں گا، قیامت کی نشانی ہے وہ، ہے نا آیت، اس کو بھی جواب دوں گا، قرآن سے دوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی جو وعدہ کرتا ہے پھر پورا کرتا ہے۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کو نہیں چھوڑنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد۔